بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم. کم اس نے کی اپنی گفتگو کا آغاز کرے آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سلطان رضا ولد حیدر رضا تبسم فاطمہ بنت محمد صادق کی روح کو ارسال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے جس حدیث مبارکہ کا ہم نے ذکر کیا وہ پیغمبر کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. وہ نبی جو سید المرسلین ہے یعنی نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا مگر جب تک وحی الہی نہ ہو، یعنی اللہ کا جب تک حکم نہ ہو پیغمبر تب تک کلام نہیں کرتے. اب پیغمبر اگر کوئی چیز ارشاد فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو یہ قول نبی نہیں، قول خدا ہے. وہ چاہے علی کے لیے ارشاد فرمائے یا اولاد علی کے لیے، چاہے وہ حسین کے لیے فرمائے یا امام حسن مصطفیٰ کے لیے، وہی رسول ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ علم و علی بابھا. اسی رسول نے ارشاد فرمایا حسین کے بارے میں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اسی رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان گرامی، اس حدیث گرامی کو، اس حدیث کو جو ہم نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، اس کی
ہم وضاحت کریں گے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین کون ہے اور حسین کی منزلت کیا ہے. حسین کی منزلت کیا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. تو عزیزان گرامی، دنیا والے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا والوں سے فرمانا چاہتا ہوں، دنیا والوں کو یہ حکم دینا چاہتا ہوں، دیکھو کسی اور در پر ادھر ادھر نہ بھٹکو. کیا توجہ کر رہے ہیں؟ کسی اور در پر ادھر ادھر نہ جاؤ. اگر ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ. اگر ہدایت چاہتے ہو حسین کے پاس جاؤ. اگر نجات چاہتے ہو حسین کے پاس آؤ. وہ ہے کہاں؟ کل نوح نے آواز دی تھی، جو لوگ نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، مگر حسین کی کشتی نوح سے الگ ہے. نوح کی کشتی کل کے لوگوں کے لیے تھی، حسین کی کشتی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. یہ سلام پڑے گا آواز بلند. نوح کی کشتی کل کے لوگوں کے لیے تھی، حسین کی کشتی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. جو جہاں بھی ہو اگر ہدایت چاہتا ہے تو ان حسین کی کشتی پہ سوار ہو جائے. تو جملہ بدل کر آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حسین ہی ایسی ایک شخصیت ہے جہاں سے ہدایت بھی ملے گی اور جہاں سے نجات بھی ملے گی. جہاں سے ہدایت بھی ملے گی، جہاں سے نجات بھی ملے گی. عزیزان گرامی، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اسلام نے بہت ساری جنگیں ہوئی، دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی اور آج بھی جنگ ہو رہی. یوکرین کی جنگ ہے اور تمام طرح کی جنگیں ہیں. کتنے لوگ مارے گئے؟ لاکھوں لوگ مارے گئے. دھیرے دھیرے آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ مارے گئے؟ لاکھوں لوگ مارے گئے. بہت سی ایسی جنگیں ہیں جس میں کئی ہزار لوگ مارے گئے، کئی ہزار لوگ مارے گئے. اسلام میں خود 83 جنگیں ایسی ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ قتل ہوئے. مگر کربلا ایک ایسی جنگ ہے، یہ بھی ایک جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. اور عزیزان گرامی، یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے رسول نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہی چیز امام حسن مصطفیٰ تک پہنچتی ہے کہ حق امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور حسن مصطفیٰ حق کے ساتھ ہے. حق حسین کے ساتھ ہے، حسین حق کے ساتھ ہے. اگر حسین مدینے سے کربلا جا رہے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تو گویا وہ حق کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، حق کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. اگر حسین جہاں جا رہے ہیں وہاں حق جا رہا ہے تو دنیا ادھر ادھر منحرف نہ ہو. یہ جان لے کل رسول نے علی کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے، تو جہاں جہاں حسین ہے وہاں بھی حق ہے. اگر وہ فرش عزا پر حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی حق ہے. اگر کربلا میں واقعہ ہوا ہے وہاں بھی حق ہوا ہے. عزیزان گرامی، وہاں بھی حق تھا. تو جملہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، کربلا بھی ایک جنگ تھی اور یہ جنگ باطل کی بہت بڑی لشکر تھی، ٹھیک ہی نہیں تھی. یزید کے ساتھ لاکھوں کی تعداد تھی اور لاکھوں مرے، بہت سارے مارے گئے، مگر حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا گئے. کتنے ساتھیوں کے ساتھ؟ 72 ساتھیوں کے ساتھ. مگر حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے، آج بھی ذکر ہو رہا ہے. اگر کوئی اپنے ہدف کو حاصل کر لے اور قربان ہو جائے تو جیت اس کی ہوتی ہے، جیت اس کی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، حسین نے قربانی دے کر بتایا اور سمجھایا، دیکھو تم حق کو مٹانا چاہتے تھے، وہ حق آج بھی زندہ ہے. کہاں نظر آیا؟ نو کے نیزے پہ کہ حسین کا گلا کٹ گیا، مگر حسین نے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا، دیکھو
جاری ہے. ایک سلوات پڑھے با آواز بلند. جنگیں بہت ہوئی. جنگیں بہت ہوئی مگر کربلا کی ایک ایسی جنگ ہے جو 1400 سال سے زندہ ذکر ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ دنیا جان لے کہ آزاداری کی ذمہ داری اس خدا نے لی ہے جس کے لیے حسین نے قربانی پیش کی تھی. جس کے لیے حسین نے قربانی پیش کی تھی اس کی ذمہ داری لی ہے. عزیزان گرامی, جنگیں بہت ہوئی مگر ان جنگوں کا نام نہیں یاد ہے لوگوں کو. قتل بہت لوگ ہوئے جنگوں میں لیکن ان کا ذکر نہیں ہے. مگر کربلا میں کیا ایسی تاثیر ہے جو کربلا آج تک زندہ ہے. تو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن میں ذکر ہو رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. میں تمہارا ذکر کروں گا. کس نے کہا؟ پروردگار نے, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. تو حسین اب دنیا فیصلہ کر کے بتائے کہ حسین تخت و تاج کے لیے گئے تھے یا اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. اگر تخت و تاج کے لیے حسین گئے ہوتے تو اور جنگوں کی طرح یہ بھی جنگ ختم ہو گئی ہوتی. اس کا بھی نام کوئی نہیں جانتا. مگر حسین نے اسلام بچانے کے لیے حسین گئے تھے. کربلا گئے حسین اسلام بچانے کے لیے اور اسلام پر حسین نے قربانی پیش کی. اس وجہ سے خدا نے ذمہ داری لی ہے کہ اگر تم میرا ذکر باقی رکھو گے میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. حسین نے توحید کو بچایا, اللہ نے حسین کو زندہ رکھا ہے آج تک. ایک سلوات پڑھے با آواز بلند. حسین نے توحید کو بچایا, اللہ نے حسین کے ذکر کو آج تک باقی رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے, آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام 72 ساتھیوں کے ساتھ قربان ہوئے مگر آپ تک ذکر باقی ہے. حج لے لیجیے, حج کے موسم میں جب حج آتا ہے, حج کا وقت آتا ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر حاجی گئے حج کرنے کے لیے, ابھی تک جو ریکارڈ ہے وہ 60 لاکھ تک ہے. کتنے لاکھ تک؟ 60 لاکھ حاجی گئے حج کرنے کے لیے. جب یہ حج کرنے جاتے ہیں وہاں کے ہوٹل مہنگے, وہاں کے کھانے والی چیزیں مہنگی, وہاں کی روٹیاں مہنگی, وہاں کے ہوٹل مہنگے, وہاں کا پانی مہنگا, تمام چیز مہنگی ہو جاتی ہے جب یہ حاجی جاتے ہیں. مگر امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے, حسین کا کرم ہے کہ آج دنیا 8 کروڑ کی تعداد میں کربلا جا رہی ہے. نہ کسی کو پانی کی قلت ہو رہی ہے, نہ کھانے کی قلت ہو رہی ہے, ایک سے ایک کھا رہے ہیں, اچھی سے اچھی جگہ سو رہے ہیں اور ان کا احترام ہو رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ تم میرے قریب آؤ میں تمہاری خدمت کروں گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تم میرے قریب آؤ میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. عزیزان گرامی, اللہ نے حسین کو ذکر کو باقی رکھا ہے, امام حسین نے ہم کو باقی رکھا ہے. یہ فرض اعضاء کا فیض ہے جو آج ہم زندہ ہے اور پہچانے جا رہے ہیں. صلوات پڑھے با آواز بلند. امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ وہاں حق میں لوگ جاتے ہیں, بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں. بھگدڑ ہوئی, کتنے لوگ مر گئے, 100 200 500 لوگ مر گئے. مگر کرم ہے اس مالک کا جس نے وعدہ کیا کہ میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. عزیزان گرامی, آج 8 کروڑ کی تعداد میں پبلک کربلا جا رہی ہے. نہ کسی کے کسی طریقے سے پریشانی, نہ کسی طرح کی تکلیف, نہ کوئی مر رہا ہے, تمام چیزیں افراد ہیں. عزیزان گرامی, یہ کہاں سے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا فیض یہی ہے کہ ان کا ذکر خدا نے ذمہ داری لی ہے باقی رکھنے کی, اور ان کا ذکر باقی ہے. اور آزاداری, ہم آزاداری کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں, نہ کہ آزاداری ہماری وجہ سے باقی ہے. اور امام حسین کا کرم کیا ہے آپ تصور کیجیے, غور کیجیے. آپ کے سامنے ایک واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے, وہ واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام کرتے کسے,
کس شخصیت کا نام ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ راہب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. راہب کی اولاد نہیں تھی، راہب کے اولاد نہیں تھی. راہب ایک عام آدمی، راہب سے خود نام پتہ چل رہا ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کا، کسی دوسرے مذہب کا تھا. عزیزان گرامی، اس کے اولاد نہیں ہے. آیا رسول اسلام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد نہیں. یہ ہے دوسرے مذہب کا، مگر آیا ہے رسول کے در پر. میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. پیغمبر لوہے محفوظ پر دیکھتے ہیں. لوہے محفوظ کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر لوگوں کی قسمت ہوتی ہے، جہاں قسمت کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جہاں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آیا آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. پیغمبر نے دیکھا لوہے محفوظ پر اولاد نہیں. اب وہ پیغمبر نے کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ مایوس ہو کر پیغمبر کے گھر سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد جب تھوڑی دور پہنچا ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑی. امام حسین علیہ السلام کتنے سال کے ہیں؟ 5-6 سال کے. اور روایتوں میں اس سے زیادہ کم، 5-6 سال کیا عمر ہوگی، اس سے زیادہ چھوٹی ہوگی. ابھی 5-6 سال کے بچے سے ایڈریس پوچھ لیا جائے تو نہیں بتائے گا، اپنے گھر کا پتہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کی عمر 5-6 سال ہے. اب راہب کو امام حسین علیہ السلام نے مایوس ہوتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام راہب کا ہاتھ پکڑ لیتے، توجہ چاہتے، بہت توجہ چاہتے. حسین کہتے کسے؟ حسین کی شخصیت کیا ہے اور حسین کا فیض کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام بڑھ کر راہب کا ہاتھ پکڑ لیے. کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کے نانا کے پاس گئے. کس لیے؟ کہا ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے. نانا نے کیا کہا؟ نانا نے کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا کے پاس چلو، نانا کے پاس چلو. اب حسین نانا کی خدمت میں لے کر آتے ہیں راہب کو. پیغمبر کے پاس لانے کے بعد کہتے ہیں اے نانا جان، یہ راہب آپ کے در سے مایوس جائے، آپ کے در سے مایوس جائے. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. پیغمبر نے کہا میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام 5 سال کے. کہا اپنے نانا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نانا میں نے عطا کیا. اب رسول نے دیکھا جہاں قسمت میں اولاد نہیں تھی وہاں اولاد آ گئی. راہب دوسرے مذہب کا، حسین نے کہا کہ میں نے عطا کیا. حسین دنیا میں عطا کر رہے ہیں، قسمت وہاں سے بدل رہی ہے. ہائے ہائے، دے یہاں رہے ہیں، قسمت وہاں بدل رہی ہے. تو حسین یہاں سے دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، جو فرش عزا پر آتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے فرش عزا پہ آنا یہاں قسمت سنورتی ہے. ہائے ہائے، قسمت سنورتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے با آواز ہے والا قسمت سنور جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. میں نے ایک عطا کیا، پیغمبر نے دیکھا ایک اولاد. پھر اس کے بعد پیغمبر کی طرف حسین متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے کہا نانا پھر دیکھیے، پھر دیکھا 2 اولاد، پھر دیکھیے 3 اولاد، پھر دیکھیے 4 اولاد. روایت میں ملتا ہے حسین نے 7 اولاد عطا کی. جہاں 1 اولاد نہیں تھی وہاں حسین نے 7 اولاد کی. تو جو حسین توجہ چاہتے ہیں، بہت توجہ چاہتے ہیں، جو حسین 5 سال کی عمر میں راہب کو اتنی اولاد عطا کر سکتا ہے وہ حسین آج کیا نہیں عطا کر سکتا ہے. ایک سلوات پڑھے آواز ہے بلا. اچھا یہ بتائیں 5 سال کے امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں. یہ بھی پنجتن ہے، پنجتن کے حصہ ہے. تو کیا رسول چاہتے تو اس راہب کو اولاد نہیں دے سکتے؟ کیا رسول چاہتے
تو اسرائیل کو اولاد نہیں دے سکتے تھے؟ کیا رسول چاہتے تو اسرائیل کو عطا نہیں کر سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، پیغمبر دے سکتے تھے راہب کو، مگر رسول بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، رسول بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ میرے در کا، میرے گھر کا اگر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا میں ہوں یا حسین ہو، یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا میں ہوں یا حسین ہو، تمہاری نگاہوں میں چھوٹے بڑے ہیں مگر عطا میں ہم سب برابر ہیں۔ یہ سلوات پڑھے آواز ہے بولا، تمہاری نگاہ میں چھوٹے اور بڑے ہیں مگر عطا میں ہم سب برابر ہیں۔ جو حسین نے عطا کیا وہ رسول بھی دے سکتے تھے، مگر رسول نے بتایا کہ دیکھو تمہاری نگاہوں میں حسین چھوٹے ہیں مگر عطا میں ہمارے برابر ہیں۔ یہ پنجتن ہے، بتانے کا کہ عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے عزاداری کرنا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، علم نکالنا بدعت ہے، زلجلہ نکالنا بدعت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بدعت ہوتی تو پیغمبر انجام نہ دیتے۔ ایک سب سے بڑی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ بالکل یہی جواب دیجئے جو آج طرح طرح کے دشمنوں کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ عزاداری کرنا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، زلجلہ نکالنا بدعت ہے، تابوت نکالنا بدعت ہے۔ ارے جس کے سنت میں تم عمل کر رہے ہو اس نے وہ عمل کر کے بتایا کہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہے، وہی رسول کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ فطرس کا نام سنے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ فطرس ایک فرشتہ اور ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنے اوپر فخر کیا۔ کس چیز پر؟ اڑنے پر فخر کیا۔ بعض روایت میں ملتا اور چیزوں پر اس نے فخر کیا کہ میں سب سے تیز اڑ سکتا ہوں۔ اللہ نے اس کے بالوں پر کو سلب کر دیا، اس کے بالوں پر کو سلب کر لیا۔ تو خدا کو غرور و گھمنڈ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو دنیا یہ جان لے کہ اگر جو بھی فخر کرے گا تو خدا اس کے توفیقات کو سلب کر دے گا۔ اس نے فخر کیا اور فخر کرنے کے بعد اللہ نے اس کے بالوں پر کو سلب کر لیا، اس کے اڑنے کی جو صلاحیت تھی اس کو سلب کر لی۔ اب سلب کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کو ایک دردناک عذاب میں مبتلا کیا، دردناک عذاب عطا کیا۔ ایک کھنڈر میں پڑا ہوا ہے، شور مچا رہا ہے، گریا کر رہا ہے، درد میں کرا رہا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، توجہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ عزیزوں دوستوں، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ یہ درد میں مبتلا ہے۔ اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ فرشتے جو ہے جھوک در جھوک جھنڈ کی شکل میں کہیں جا رہے ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا نبی کا نواسا اس دنیا میں آیا ہے۔ کون؟ حسین۔ میں انہی کے گھر جا رہا ہوں، انہی کے در پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے جا کر رسول کو مبارکبادی پیش کی جائے۔ عزیزان گرامی، اس نے بھی کہا ہمیں بھی لے چلو گے؟ میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ اب حکم ہوا چلو ٹھیک ہے، تمہیں بھی لے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو لے کر آتے ہیں، لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد ایک بار پیغمبر کی نگاہ پڑی، اس کے اوپر فطرس کے اوپر پڑی جس کے بالوں پر سب خدا نے سلب کر لیے۔ نگاہ پڑی، نگاہ پڑھنے کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ توجہ چاہتے ہیں، بہت توجہ چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، حسین تو دنیا میں آ گئے تھے، پیدا ہو گئے تھے، موجود تھے۔ پیغمبر یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ فطرس کو حسین سے مس کر دو، فطرس کو حسین سے مس کر دو، یہ بھی فرما سکتے تھے، مگر پیغمبر نے کیا فرمایا کہ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ توجہ چاہتے ہیں جو
کہ حسین کے گہوارے سے فطروس کو مس کر دو. رسول یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حسین دنیا میں آ گئے ہیں, حسین سے مس کر دو, مگر پیغمبر بتانا چاہتے ہیں, توجہ چاہتے ہیں, جو اتنی دور سے آپ کو لے کر آ رہے ہیں, پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ حسین دنیا میں موجود ہے, ان کا گہوارہ موجود ہے. وہ رسول نے کہا کہ حسین کے گہوارے سے مس کر دو, یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کر دو. بتانا چاہتے ہیں رسول کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے تو اس میں خدا شفا پیدا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی, آج ہم تعزیہ نکالتے ہیں, آج جلوس نکالتے ہیں, تابوت نکالتے ہیں, یہ سنت رسول ہے, اور دنیا والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز حسین سے منسوب ہے. اور کل رسول نے بتایا تھا کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے اس میں خدا شفا دے دیتا ہے. ایک سلام پڑے گا آواز بلند. حسین موجود تھے. پیغمبر یہ نہیں کہا کہ فطروس کو حسین سے مس کر دو, بلکہ گہوارے سے مس کر دو. تو جو چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے, گہوارہ حسین سے منسوب ہو گیا تھا, تو اس میں شفا ہو جاتی ہے. آج ہم اس سنت کو انجام دے رہے ہیں جو رسول نے پہلے انجام دے چکے تھے. رسول جو چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے اس میں شفا اللہ پیدا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی, بہت ساری مثالیں ہیں, وقت ہوتا تو آپ کے سامنے بیان کرتا کہ حسین کی منزلت کیا ہے, حسین کسے کہتے ہیں. حسین اس فضیلتوں کے پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے سامنے دنیا چھوٹی نظر آتی ہے, جس کے سامنے دنیا چھوٹی نظر آتی ہے. حسین کا بچپنا چھوٹے سے علی کی گود میں بیٹھے ہوئے, علی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد حسین نے سوال کیا, بابا یہ بتائیے, بابا یہ بتائیے, میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں؟ میں افضل ہوں یا بابا آپ افضل ہیں؟ تو علی باپ, حسین بیٹے, اس کے بعد کیا جواب ہوگا؟ جواب تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں افضل ہوں. علی نے بھی فرمایا بیٹا میں افضل ہوں, بیٹا میں افضل ہوں. اس کے بعد حسین نے فرمایا بابا یہ بتائیے کہ میری ماں افضل ہے یا آپ کی ماں افضل ہے؟ میری ماں افضل ہے یا آپ کی ماں افضل ہے؟ اب ولی مرتضیٰ فرماتے بیٹا آپ کی ماں افضل ہے. اس کے بعد حسین نے سوال کیا, بابا یہ بتائیے میں افضل ہوں یا میرا بھائی, یعنی آپ کا بھائی افضل ہے یا میرا بھائی افضل ہے؟ علی نے فرمایا آپ کا بھائی افضل ہے. اس کے بعد سوال یہیں پر نہیں رکا, آگے بڑھا. اب حسین نے پھر سوال کیا, بابا یہ بتائیے کہ میرے نانا افضل ہے یا آپ کے نانا افضل ہے؟ علی نے فرمایا آپ کے بیٹا افضل ہے. اس کے بعد حسین نے فرمایا بابا فضیلتوں کی دنیا میں آپ افضل ہیں. توجہ چاہتے ہیں, بابا فضیلتوں کی دنیا میں آپ افضل ہیں, شجرے میں افضل ہوں. ایک سلوات پڑے بابا سے بلا, فضیلتوں کی دنیا میں آپ افضل ہیں, شجرے میں افضل ہوں. عزیزان گرامی, جملہ بدل کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جملہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. نہ کائنات میں حسین کی ماں کی جیسے کسی کی ماں ہے, نہ کائنات میں حسین کے بابا کے جیسا کسی کا بابا ہے, نہ کائنات میں حسین کے بھائی کے جیسا کسی کا بھائی ہے, نہ کائنات میں حسین کے نانا کے جیسا کسی کا نانا ہے. تو جملہ آپ کے حوالے ہے, آج جائے جیسے سنیں کہ جہاں تمام فضیلتیں, جہاں جس کے قدموں میں تمام فضیلتیں دم توڑ دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ایک سلوات پڑھے آواز والا, جس کے قدموں میں تمام فضیلتیں دم توڑ دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی, حسین کی منزلت اور حسین کی فضیلت دنیا کیا جانے, دنیا کیا بیان کر پائے گی. جس حسین
की बका की जिम्मेदारी खुदा ने दी है, खुदा उसका ज़ामिन है। अज़ीज़ान गिरामी, उस हुसैन ने अपनी कुर्बानी, अपने 72 साथियों की कुर्बानी करबला के मैदान में पेश करके इस्लाम को बचाया है। अज़ीज़ान गिरामी, चंद जुमले मसाइल के, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम अर्ज कर देना चाहता हूँ, बयान कर देना चाहता हूँ कि वो हुसैन जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करके दीन इस्लाम को बचाया, उसके बाद हुसैन ने एक बार जब हुसैन का साहब शहीद हो गए, हुसैन के चाहने वाले शहीद हो गए, वो हुसैन तन्हा अकेले दरे खैमा पर आने के बाद बहन ज़ैनब खुदा हाफिज, ज़ैनब से खुदा हाफिजी करते हैं, और करने के बाद एक बार हुसैन ने कुछ अमानतें हैं जो जनाब ज़ैनब के हवाले की। ए मेरी बहन ज़ैनब, ये अमानत है, ये अमानत बचा कर तुम्हें लाना है। एक अमानत थी दीन इस्लाम जो सैयद सज्जाद की सूरत में एक अमानत थी चाहने वाली बेटी सकीना। अजीजान गिरामी, ये दो अमानतें हैं ज़ैनब के हवाले। मगर अजीजान गिरामी, जब हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब एक अमानत लेकर चली है, मदी करबला से लेकर चली है। वो ज़ैनब अमानत कौन है? एक सैयद सज्जाद है, एक सकीना की शक्ल में है। अजीजान गिरामी, ये भैया की अमानत है, मगर सकीना को कैसे ज़ैनब बचाए? कभी जालिम अगियार दुश्मन हमला करते हैं, कभी सकीना को ताज़ियाने लगाते हैं, कभी सकीना को तमाचे लगाते हैं। सकीना तड़प जाती, फूफी अम्मा मुझे इन जालिमों से बचाइए। अजरकुल अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम शहीदुल शोहदा के। अजीजान गिरामी, ज़ैनब ने अमानत बचाकर जिंदान तक लेकर आती है। वो सकीना जो तमाम रास्तों में ताज़ियाने खाई है, तमाचे खाई है, एक मर्तबा जिंदान में जब आती है, आने के बाद अजरकुल अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम शहीदुल शोहदा के। रात का वक्त गुजरा है, सकीना एक मर्तबा फरियाद करना शुरू करती है, आवाज यजीद तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद ये आवाज जब यजीद तक पहुंची तो उसने तलब किया, बच्ची रात में क्यों रो रही है? जाकर अपने सिपाही को भेजा। भेजने के बाद पता लगाओ ये बच्ची क्यों रो रही है। सिपाही आता है, आने के बाद पूछता है सैयद सज्जाद से, बच्ची क्यों फरियाद कर रही है, क्यों रो रही है? हाँ अज़ीज़ान गिरामी, सैयद सज्जाद ने कहा बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, बच्ची अपने बाबा को याद करके रो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा हुक्म हुआ बच्ची के पास बाबा का सर भेज दिया जाए। हे अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में ऐसा दस्तूर नहीं है कि अगर किसी के बच्ची का बाप मर जाए तो बच्ची को दिलासा दिया जाता है, मगर उसके कटे हुए सर को नहीं भेजा जाता। अजरुल अल्लाह, अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय गम शहीदुल शोहदा के। बच्ची के पास हुसैन का सर आया। आने के बाद एक मर्तबा सकीना ने सर को अपनी गोद में ले लिया। हे बाबा, आपके बाद जालिमों ने मुझे तमाचे लगाए, हे बाबा जालिमों ने ताज़ियाने मारे, हे बाबा मेरी फूफियों की चादरें जालिमों ने छीन लिए। अज़ीज़ान गिरामी, फरियाद करते करते ये सकीना खामोश हो गई। सैयद सज्जाद करीब जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते हैं कि बच्ची अब दुनिया में ना रही। एक आवाज बुलंद करते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने पूछा, हे मेरे लाल सैयद सज्जाद क्या हुआ? कहा, हे पुपी अम्मा, मेरी बहन सकीना दुनिया में ना रही। अजरुल अल्लाह, अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय गम शहीदुल शोहदा के। हे पुपी अम्मा, मेरी बहन सकीना दुनिया में ना रही। तो सैयद सज्जाद ने गुस्लो कफन दिया। एक मर्तबा यजीद का हुक्म हुआ, हे सैयद सज्जाद, आप चाहे यहाँ रहे चाहे मदीने चले जाएं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद लड़ कर आते हैं। आने के बाद कहते हैं, पुपी अम्मा मेरे आई मिल गई, हम अभी अरबई नाराज जाने गिरामी। वो ज़ैनब किस तरीके से करबला पहुंचती है। हे पुपी अम्मा, मेरे आई मिल गई। ज़ैनब कहती है, हे सैयद सज्जाद यजीद से कह दे हमें लूटे हुए हमारे तबर्रुकात को वापस कर दे और हमारे लिए घर खाली करवा दे। पहले मैं अपने माजाए पर दिल भर कर गिरिया करूंगी, करबला के बाद अपने चाहने वाले हुसैन पर न रो सकी।
अजरुकुल अल्लाह, अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय हमें सैयद शुहदा के तबर्रुकात आ गए। ज़ैनब ने चादर पहले सरों की तकसीम की है, उसके बाद एक बार चादरों को तकसीम करते करते एक नन्ही सी चादर आई, चादर ज़ैनब ने ली और एक सर को लिया, तो अब्बास का सर था, कब्र सकीना पर पहुंची। हे मेरी लाडली सकीना, तुम्हारी चादर आ गई। सफर में कहती थी, हे बुकी अम्मा, आपके सर बड़े, आपके बाल बड़े बड़े हैं, आप अपने चेहरे का पर्दा कर लेती है, मगर आए सकीना के बाल इतने छोटे हैं, कैसे पर्दा करे। अजीजा ने गिरामी, एक बार जनाब ज़ैनब ने सर अब्बास को रख दिया। ए मेरी लाडली, उठो, तुम्हारे चचा का सर आया है। एक मर्तबा आवाज आई, ए पुपी अम्मा, मेरी रुदान मेरे चचा को सुना देना। अजरुकुल अल्लाह, अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय हमें सैयद शुहदा के। अब सकीना के लय से ज़ैनब एक मर्तबा रुखसत होती है। रुखसत होने के बाद जब पहुंचती है करबला, पहुंचने के बाद जब ये अरबईन आया है, अरबईन में जब ज़ैनब करबला पहुंची, अपने आप को हुसैन के लाशे पे गिरा लिया, कब्र में गिरा लिया। हे मेरे माँ जाए, आपने जो अमानत दी थी वो अमानत जिंदान शाम में छूट गई। ये ज़ैनब शर्मिंदा है। ए भैया, आपकी अमानत जिंदान शाम में वहाँ मौजूद है। सकीना आपको याद कर करके बहुत रोई। सयालमुल लज़ीना ज़लमू मयमुन कलबी यनकलबू इन्ना बिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़र में कज़ाल व तस्लीम बात है हुसैन।